دارین کا سلطان حسین بن علی ہے، دارین کا سلطان حسین بن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین بن علی ہے، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، کلمے کی تو پہچان حسین بن علی ہے، اور جو دوست پیغمبر پہ رہا کرتا سواری، جو دوست پیغمبر پہ رہا کرتا سواری، تو کتنی تیری شان حسین بن علی ہے، دارین کا سلطان حسین بن علی ہے۔ معزز حاضرین و محترم سامعین، جیسا کہ پچھلا جمعہ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا، وَأَهْلِ بَيْتِ اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان جنت میں اپنی گزارشات پیش کی ہیں۔ واقعہ کربلا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جتنے میں پچھلی جمعہ ختم کیتا سی کہ آپ مدینہ طیبہ تو مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور مکہ مکرمہ تو آپ کا سفر کربلا کی طرف جاری۔ عبید اللہ بن زیاد کوفے کا گورنر مقرر ہو گیا، مغرب کے ٹائم داخل ہویا اور دارالامارہ جو تے چڑھ کے اعلان کیتا کہ جس نے مسلم بن عقیل دی بیعت کیتی یا مسلم بن عقیل دے نال رہیا اس نو جان تو مار دیا گا، اعلان کر دیتا کہ نعمان بن بشیر کو معطل کرتا یزید نے، میں ہوں کوفے کا گورنر۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی جماعت کرائی،
لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کثیر مجمع ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم بن عقیل کا ساتھ دین والے انیس کو نابود کرتے ہیں۔ پیارے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جماعت کا سلام پھیریا، سلام تو فارغ ہوئے، پیچھے دیکھیا ایک کوفی بھی پیچھے نمازی کی تعداد بچتے ہیں، اتنے لا یوفی، اتنے ڈرپوک۔ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق اعلان کرتا ہے کہ جنہیں پناہ دینے کا اس دن آپ پورا پیش آواں گا۔ کوفے دے گلیاں ہیں، رات دا وقت ہے، امام مسلم بن عقیل آپ بیٹھے ہوئے مزاج سے، ایک عورت نے دیکھا ایک شخصیت بیٹھی ہے جنہاں چہرہ نور پر چمکدا ہے۔ کہا دیا حضور کون جے؟ میں مسلم بن عقیل اہل بیت کے نال محبت رکھنے والی اپنے گھر لے گئی۔ اور مختصر کرنا سیدنا ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کوفے دے بہت بڑے امیر آدمی ہیں، آپ کے گھر مسلم بن عقیل تشریف فرما لیں۔ کسی نے عبید اللہ بن زیاد دسیا کہ ہانی بن عروہ کے گھر مسلم بن عقیل ہے۔ انہیں اپنا بندہ بھیجا، جاسوس بھیجا کہ جا کے مسلم بن عقیل مل یا 3000 اشرفیاں لے جا کے آ کے میں بصرہ تو آیا ہے، بصرہ دے لوگ تہاڈی بیعت کرنا چاہتے نہ نذرانہ بیٹھے۔ ہانی بن عروہ دے گھر گیا، ہانی بن عروہ نے اجازت دیتی، جا کے مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی، 3000 اشرفیاں چیزیں کہنے کا جو بصرہ تو آیا، تسی بصرہ تشریف لے آن کے ابن زیاد دسیا کہ مسلم بن عقیل واقع ہانی بن عروہ دے گھر ہے۔ ہانی بن عروہ بلایا، پوچھیا حسین مسلم بن عقیل تیرے گھر ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ وہ بندہ پیش کیا، انہیں آخیا جی میں بیعت بھی کر کے آیا، 3000 روپیہ بھی دے کے آیا، یہ کیڑے کہندے دے گھر نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر دیا۔ ابن زیاد نے پہلے ہانی بن عروہ کو گرفتار کیا، حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ لگا آپ نو گرفتار کرنا ہے، آپ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے ہیں، کچھ لوگ آپ کے نال ہیں، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیتا ہوا، ساری دیہی جنگ لڑتے رہے، تھک گئے، المختصر مسلم بن عقیل بھی گرفتار ہو گئے۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ گرفتار کر لیا، ہانی بن عروہ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ کہنے لگا لوگو مسلم بن عقیل کی بیعت توڑتے ہو، میں بڑا برا پیش آواں گا۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں ایسی نہیں توڑ سکتے۔ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کو شہید کر کے دونوں دے ساتھ
گورنر اس کو باہر سن دیتے ہیں، لوگوں دیا آواں نکل گئیاں، پریشان ہو گئے، دیکھ کے توڑ گئے نے، سارے دوڑ گئے، ابن زیاد دا مکمل کنٹرول ہے، کہنے لگا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے کا نا آپ رکھا تو آنسو آ گئے، کہنے لگا مسلم رونا کیوں ہے؟ کہنے لگے میں شہادت تو نہیں ڈرتا، مینوں اپنی جان کی پرواہ نہیں، آپ میں کوفے والے نے لکھیا سی حسین ابن علی کو بلا لو، میں آقا حسین کو خط لکھیا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں، میرے آقا حسین چل پہنے مینوں شہید پہ کر دے ہو، میں کہنے مینوں شہید کر دے ہو آقا حسین کو بچایا کیا مینوں پیارے حسین کی فکر لگی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، آپ نے دو چھوٹے بچے میں کیتے سی حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، آپ نے قاضی شریح دے کر میرا کوفے دا قاضی ہے اس نے سپورٹ کر دے کہ میرے بچے کو تو سنبھالنا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، قاضی شریح آنا بچیوں کھا پی لو، کھانا کھا لو، پانی پی لو، کہنے لگے ساڑھے والد محترم مسلم بن عقیل کتھے نے؟ کہنے لگے آؤندے نے پر دس دے نہیں دل نہیں کردا، کہنے لگے بیٹے کھانا کھا لو، بیٹے اس کرتے نے قاضی شریح اسی کبھی اپنے ابا جان تو بغیر کھانا نہیں کھاتا، کبھی انہاں تو بغیر اسی سنتے نہیں ہیں، ابا دی یاد آن گے تو پھر کھانا کھاوا گے، ادھی رات دا وقت ہو گیا، حضرت قاضی شریح کرتے ہیں اے شہزادیوں میں تم سبزی کر واسطے نانا، حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے نے، کھانا کھا لو، بچے کھاتے نہیں، کہنے لگے انہوں نے فرمایا سی کہ مدینے کے رستے میں کتنے قافلہ جاتا ہوئے گا ہوتے نال بھیج دیا دے، آؤ تانوں قافلے نال ملا دینا، قاضی شریح دونا شہزادے نوں قافلے دے نال لے کے گئے نے، کہنے لگے میری مجبوری ہے میں گورنمنٹ دا بندہ وا، آؤ قافلے دی دھوڑ پہ اٹھی جاتی ہے، قافلے دے نال شامل ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا محمد حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے دی دھوڑ دے پیچھے جا رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے پیارے ابراہیم کے پیراں دے وچ کانٹا چبھ گیا ہے، چلیا نہیں جاتا، کہنے لگے بھائی جان چلیا نہیں جاتا، حضرت ابراہیم چک کے آپ نے پکڑ کے لے جا رہے ہیں، کہ حضور چلیا نہیں جاتا، درد بڑی ہو رہی ہے، اٹھے خوشی نے آرام کیتا ہے، آرام کیتا ہے کہ قافلہ دور چلا گیا ہے، قافلے تو دور چلے گئے، رات دا وقت گلیاں میں گھوم دے نے، پچھے کتنے زیادہ بندے لگے ہوئے نے، ڈھونڈ دے پے نے، آخر کار بندے میں دونوں شہزادیاں نوں ڈھونڈ لے آئے، ڈھونڈ کے لے آئے نے، گھر لے آئے، کہنے لگے انعام و اکرام ملیں گے، بڑے پیسے ملیں گے، رات کو شہزادے گھر آ کے نے اس خان کے نہ وہ عبید اللہ ابن زیاد دا سپاہی ہے، اُدھی کر والی اہل بیت اتحاد میں مندر والی ہے، اہل بیت نہ پیار کرنے والی ہے، کہنے لگے وہ بچیاں نو الگ کرنا دے دیتا ہے، بستر سونے دیتے ہیں، چار پائیاں بچھا دیتیاں نے، کہنے لگے شہزادیوں آواز نہ کریا دے، میرا خامد بڑا خبیث ہے، تہاڈی تلاش وچ المختصر شہزادے سو رہے نے، نیند نہیں ہوتی ہے، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بغیر اچانک معاملات کی میں کیا وہ اپنے کمرے میں ستا ہویا ہے، اچانک حضرت ابراہیم دی چیخ نکلی ہے، ستے اٹھے میں حضرت محمد دی بھی چیخ نکلی، فرمایا بیٹا کی بھائی جان کی ہویا ہے، میرے پیارے بھائی کی ہویا ہے، عرض کر میرے بھائی ابن خواب ہوئے، نانا مصطفیٰ دی زیارت ہوئی ہے، نانا مصطفیٰ دی زیارت ہوئی ہے، بابا علی دی زیارت ہوئی ہے، حضرت اماں دادی فاطمہ دی زیارت ہوئی ہے، حضرت ابا
مسلم میں عقید دی زیارت ہوئی ہے مینوں نانا مصطفیٰ نے آکھیا ہے حضرت مسلم بن عقید میرے ابا جان نوں پوچھدے نے نانا کریم پوچھدے نے مسلم کل ہی آ گیا ہے بچے کتھے چھڑ کے آیا ہے میری چیخ نکلی حضرت محمد بھی آپ بھی دون لگ پہ کہنے لگا بھائی جان میرے بھی ہوئی معاملہ ہویا ہے جو چیخ سنی ہے وہ خبیث کو جاگ آ گئی ہے شہزاد کہنے لگا کون ہے بیدی کہ تینوں خیال آیا ہے تینوں بہن ہو گیا ہے کوئی ایسی گل نہیں کمرے میں آیا شہزادے تشریف فرمانے دونوں رسیاں بلکہ ابن زیاد کو لے گیا ہے ابن زیاد نے کھل لے گیا ہے کہنے لگے انہوں نے سر تو جدا کر دے وہ رات میں ایک اور سپاہی نے سپرد کر دیتا کہ صبح انہوں نے گردنا کر دے مانگے او جڑا سپاہی سی یوں بھی اہل بیت دا غلام سی ابن درزا آیا ہے کہنے لگا ابن زیاد خبیث نے مسلم بن عقیل کو شہید کیتا ہے اپنی انگوٹھی لا کے دونوں شہزادیاں کو دیتی ہے کہنے لگا شہزادے انگوٹھی لے جاؤ قادسیہ سے مقام سے چلے جایا دے اور میرا چھوٹا بھائی نے کہا دے انہوں میری انگوٹھی دکھایا دے تو اڈے نال تعاون کرے گا اس شہزادے تو میں رات میں چل پہنے رات پتہ نہیں قادسیہ کیڑے پاسے آ رات دی تاریکی ہے پتہ نہیں لگتا دوڑ دیا چل دیا تھک گئے نے دیکھیا ہے پیاس بھی لگی ہوئی ہے ایک تالاب کے قریب پہنچے نے کہنے لگے بھائی جانے اتنے ٹھہر جانے ہیں تالاب کے اوپر پانی کیا پیتا ہے صبح دا وقت ہو گیا ہے جدو صبح دا وقت ہویا ہے سورج طلوع ہو گیا ہے ہلے قادسیہ لبا کوئی نہیں بیٹھے نے دینے بھی کوفے دیا گلیاں میں گھومتے پھرتے جدو تالاب میں پہنچے نے بی بی پانی بھرنے واسطے گئی تو پانی بھرنے واسطے اپنا مٹکا پانی میں چھپایا ہے ادھر شہزادے تشریف فرمانے دونوں دیا شکلات پانی میں نظر آئیاں اس بی بی نے نگاہ دبائی ہے جھکی نظریں تو پھر پانی میں دو سائے نظر آئے بی بی نے نظر دکھائیاں جھکی نظریں تو پھر پانی میں دو سائے نظر آئے اٹھی نظریں تو پھر مسلم کے وہ جائے نظر آئے اٹھی نظریں تو پھر مسلم کے وہ جائے نظر آئے اکھا دیکھیے داد شہزادہ نظر آ رہے ہیں اس بی بی نے توادر شہزادہ نو پکڑے آئے کہنے لگیا تانوں میں گھر لے جانا گھر لے جاندی ہے جا کے شہزادہ نے خدمت کر دی لیکن المختصر ابن زیاد پھر پتہ لگ جاتا ہے پھر اپنے دارالمالا میں جا کے دونوں شہزادیاں نو شہید کر دیتا ہے مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے شہزادے بھی شہید ہو گئے نہیں ادھر سیدنا امام حسین قریب ہے امام علی مقام اپنا خانوادہ نورانی خانوادہ نورانی گھرانہ کیڑا گھرانہ ہے جدے بارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ رضا خان فاضل میں فرماتے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا نورانی گھرانہ نورانی کا اپنا چلدا راجوتے کے شاعر ملے آئے انکا دایا کہ حسین کوفے دارے نے نہ جایا دے آپ نے فرمایا کیوں انکا دایا کوفے بارے نے دل توڑنے نال نہیں ہے اتو توڑنے نال ہے تلوارہ جزیر دے نال ہے فرمایا نہ جایا دے حلال ٹھیک نہیں مسلم بن عقیل شہید کر دیتے گئے دونوں شہزادے شہید کر دیا آپ نے فرمایا میں صبر جاری رکھا المختصر
کربلا دو محرم الحرام، دو محرم الحرام آقا حسین کربلا پہنچے، اگوں یزیدی لشکر دا سپہ سالار حر بن یزید تمیمی آ گیا۔ اب کرتا ہے آقا حسین گزارش کرا گا میں لشکری یزید دا سپہ سالار، لیکن دل میں تہاڈی محبت پیار رکھنا، مینوں اے پتہ ہے کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ دا فرمان یاد ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب نے دس دے کہ میرے قریبیاں نال محبت کریا جے، مودت کریا یا رسول اللہ یا حسین پاک، اللہ دا فرمان بھی یاد ہے، کہ سونے مصطفیٰ دی زبان تو نکلے کلام بھی یاد ہے، جس وچ اللہ میرے کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، اور پھر یزید کہتا ہے کہ مینوں یہ بھی یاد ہے، مینوں یہ بھی یاد ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں نے سردار نے، آقا حسین نے یہ بھی جانتا ہے لوگ کی صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی پاک کے کندھے نال کندھا ملا کے چلتے سن، آپ کو جان نثار کراتے سن۔ آقا حسین صحابہ نبی کے کندھے نال کندھا لا کے چلتے سن، تسی او شخصیت جڑے آقا دے کندھیاں تے سوار ہو کے چلتے سو۔ حسین پاک انہاں دے ارادے ٹھیک نہیں ہے، گزارش کراں گا واپس چلے جاؤ۔ آقا حسین فرماتے ہیں ہن تیری بڑی مہربانی ہے، ایک کیڑی جگہ ہے کہندا ہارا کربلا، اب کہتا ہے نور کربلا ہے۔ آقا حسین نے فرمایا میرے خاندان والے خیمے لگا دو، خیمے لگا دو۔ حضور کیوں؟ فرمایا یہ وہی جگہ ہے جس جگہ دی مٹی جبریل امین نو کملی والے نے پیش کی سی، کملی والے نے مٹی حضرت سیدہ ام سلمہ نو عطا کی تھی۔ فرمایا ام سلمہ ایک کربلا دی مٹی ہے، جدوں مٹی خون بن جائے گی سمجھی حسین شہید ہو گیا۔ فرمایا ڈیرے لالو یہ ساڈا آخری مقام آ گیا ہے، ساڈی آخری جگہ آ گئی ہے۔ حضرت حر بن یزید عرض کرتے ہیں حضور گزارش میں تن یزید کی بیعت نہیں کی، میں سپاہ سالار ہے بندہ ہوتا لیکن بیعت نہیں کرتا، اینا کہاں کرتی واپس چل، میں نہیں کہہ سکتا۔ دو محرم تین محرم گل چلتی تھی، ابن زیاد اس نے دسیا کہ حر بن یزید امام حسین نہ کسی پاس نہیں لیا رہا، فیور کر رہا ہے۔ لیکن اچھا دوسرا سپہ سالار پہ ابن سعد عمر بن سعد انہوں بھیج دو۔ عمر بن سعد نے کمان سوالی کہنے لگا حر بن یزید تو سپہ سالار دی دیا، میں سپہ سالار ہوں۔ عمر بن سعد امام حسین پاک نہ تقاضا کر رہے ہیں کہ بیعت کر لو، آپ نے فرمایا نہ بیعت نہیں کرنی ہے جی او یزید بادشاہ بیعت کر لو۔ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں بادشاہ کون ہے؟ شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے
حسین کون ہے؟ سرداد سب دے دیتا، علی اکبر دے دیتا، علی اصغر دے دیتا، اونو محمد داد، عمر داد، عثمان داد، ابو بکر داد، مسلم بن عقیل داد، عباس داد، علی اصغر داد، اونو محمد داد، سارا قربہ داد، سب داد داد مست داد، سارا قربہ دے دیتا لیکن اپنا ہاتھ یزید دے ہتھاں وچ نہیں دیتا۔ آپ بولتے ہیں حقاں کی بنا ہے لا الہ الا حسین تو تد میں سچی گل دساں او کلمے دی بنیاد ہی حسین پاک۔ ابن زیاد عمر بن سعد معاملات چلتے رہے، آپ نے فرمایا بیعت نہیں ہو سکتی تو نہ واپس جا سکتا۔ 7 محرم الحرام آ گئی، کہنے لگے تو پانی بند کر، پانی بند کر۔ نہر فرات نے ایک جن دیکھا سے آنکت کرتا ہے دور یہ اجازت دے ہو کہ نہر فرات موڑ کے خیمے عمل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنہ تیری اتنی کی طاقت ہے میں تیرے احسان کی لوڑ بولو لوڑ فرمایا میں امتحان دے رہا ہے، امتحان دے وچ بوٹیاں نہیں لائی دی، بوٹیاں والا بندہ پاویں پاس ہو جائے لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ میرا امتحان ہے، تو کہنا ہے میں نہر فرات موڑ کے خیمے بن کر دیا۔ حسین پاک فرماتے ہیں میں اودی اولاد وچوں جڑا اٹی مار کے زمزم دا چشمہ جاری کر دیا۔ اسی دی اٹی مار کے زمزم دے چشمے جاری ہو گئے، تو نہر فرات دی گل کرتا ہے۔ 8 محرم الحرام پانی بند، 9 محرم الحرام پانی بند۔ عمر صاحب کہنے لگا حسین نہیں بیعت کرنی تے جنگ واسطے تیار۔ امام علی مقام فرماتے ہیں جے تسی جنگ لڑنی ہے تے ٹھیک ہے، اج دی رات مہلت دے دیو، میں اپنے اللہ نو راضی کر دوں۔ صبح 10 محرم میں صبح دیکھی جائے گی، اسی حسین دے نعرے مارنے، علی دے نعرے مارنے۔ حسین نے مہلت کدے واسطے منگی سی؟ ڈردیاں نہیں منگی، ڈر گیا، ڈریا حسین اللہ کو کہ صبح جنگ ہونی ہے، پتہ نہیں کی ہونا ہے۔ آخری رات اللہ کی بار کے گڑ گڑا کے دعا کرنا ہے یا الہ العالمین تو ہی کامیابی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ 9 محرم الحرام عشاء دا وقت ہوا، امام علی مقام شہزادہ علی اکبر نے فرمایا بیٹا اذان پڑھ دے۔ کون علی اکبر جی دا چہرہ مصطفیٰ نال ملدا ہے؟ کربلا دی میدان وچ علی اکبر دی آواز گونجی ہے، یزیدیاں دے دل ہل گئے، جو کہن لگ پے دیکھو علی اکبر دی آواز کیڑی آل ہے، یہ شکل بھی کریم مصطفیٰ ورگی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام نے جماعت کرائی، جماعت کرا کے فاروق فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے کر کے فرمان لگے صبح جنگ ہونی ہے،
یزیدی میرے خون دے پیاسے نے توڑے نال کوئی معاملہ نہیں ہے فرمایا میرے بلوں اجازت ہے جڑا جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے رات بہ گئی ہے پتہ نہیں لگے گا کون چلا گیا ہے آپ کے ساتھی کہتے ہیں حضور جے جانا ہوندا تے پہلے دن چلے جاندے کل روزے قیامت کملی والے نو کی منہ دکھاواں گے حسین نو چھڑ کے آ گئے رات نفل و نوافل پڑھے جا رہے ہیں ذکر و اذکار ہو رہے ہیں حسین نے نعرے مارنے والے ہو حسین نے آخری رات بھی نماز نہیں چھڑی تلوار دے تھلے بھی نماز نہیں چھڑی ذکر و اذکار ہو رہے ہیں حضرت شہزادہ علی اکبر آپ خیمے تو باہر آئے دیکھا ہے کربلا دے میدان دے سینٹر دے وچ ایک باپ پردہ برقع پوش بی بی بیٹھی ہوئی ہے تے اپنے پلو نال کربلا دی مٹی صاف پئی کر دی ہے شہزادہ علی پر کہہ نہیں جا کے دیکھا ہے مائی کربلا دی مٹی پہ صاف کر دی ہے عرض کرتے ہیں اماں تو کون ہے آواز کوئی نہیں آئی شہزادہ علی پر دوڑ کے خیمے میں جائے نے عرض کرتے ہیں ابا جی میں ایک عجیب منظر دیکھا ہے کربلا دے میدان وچ دیکھا ہے ایک بی بی پردہ ہے برقع پہنے ہوئے اپنے برقعے دے پلو دے نال کربلا دی زمین پہ صاف کر دی ہے فرمایا عرض کرتے ہیں ابا جی وہ بی بی کون ہے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے شہزادہ علی پر تیری دادی فاطمہ ہے تیری دادی فاطمہ ہے اور کربلا دی مٹی میں صاف کر دی میدان صاف کر دیئے کل میرے شہزادہ نے لٹنا ہے کسی نو کوئی روڑ نہ چم جائے صبح دا وقت ہوئے آزان ہوئی نماز ادا کی دی یزیدی لشکر آواز دی حسین بیعت کر لا امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا یزیدی لشکر ہو لشکر والے ہو میں اپنی جان دی پرواہ نہیں کراں گا میں مینوں پہچانوں میں کون ہوں میں امام الانبیاء دا نواسا ہاں علی المرتضیٰ دا لخت جگراں فاطمہ الزہرا دا نور نظر فرمایا میرے خون دے نال ہاتھ نہ رنگیا دے کل قیامت میں جدا کلمہ پڑھ دے کی جواب دے ہوگے کہنے لگے حسین تقریرہ نہ کر آپ نے فرمایا میں تنو صرف سگارے آئیں کہ بعد آ جاؤ اپنے کو ڈردہ نہیں دے المنتصر باز نہیں آئے کہنے لگے حسین جنگ واسطے تیار ہو جا ادھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے وچ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ حسین پاک 6 مادی عمرے پاک پیاس لگی ہوئی ہے زبان خشک ہے حضرت سکینہ حضرت فضا نو فرما دیا نے فضا جاؤ میرے چاچا عباس کو دسو پانی میں کچھ قطرے لے آنے ہو حضرت فضا بار آئیاں حضرت شہزادہ علی اکبر نے کیا فرمایا فضا اندر چلے جا عرض کر دیا حضور کیوں جانتے نے منو شہزادی نے بھیجے آئے میں نکرانی ہاں آپ نے فرض علی اکبر فرما دینے فضا پردے میں چلے جا اینا خبیصہ نو کی بتائے تو نکرانی ہے کہ شہزادی ہے سبحان اللہ میں بھی چاہتا ہوں کل کوئی رکھے کہ شہزادیاں نو بے پردہ دیکھے آئے جنہیں ہوں بکواس کرتے ہیں کہ شہزادیاں نے سران تو ٹپٹے لے گئے بے پردہ ہو گیا بکواس کرتے ہیں شہزادہ علی اکبر نے حضرت فضا نکرانی نو باہر نہیں ہوں دیتا فرمایا اندر چلے جا حضرت فضا اندر چل گیا کہ حضور کیوں آگے حضرت سکینہ فرمانی نے پانی
لے کے آئے میرے چاچا عباس کو بھی لے کے آئے کہنے لگی حضور کی کرا اندر ہونے کہ تسی ڈانٹ دے ہو باہر جانی ہے دی علی اکبر ڈانٹ دائے معاملہ کی ہے میں کلی مننا حضرت سیدنا علی اکبر فرما دینے میں حضرت عباس کو بھیج دینا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو خیمے اندر آئے نے حضرت نے بیٹا کی گالے چاچا پانی دی ضرورت ہے علی اس کا دہن خشک ہو گیا ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نو عظم بردار نے جنگ دا جھنڈا پکڑیا ہویا ہے نہر فرات میں پہنچ گئے نے جاگے پانی دی مشک پڑی ہے مشک پڑ کے واپس سون لگے یزیدیاں حملہ کر دیتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کئی کوفی باسنے جہنم فرمائے آپ نے سجدے گھوٹے تیرے مشک پہنی ہوئی ہے آپ کا سجدہ گھوٹا قلم کر دیتا گیا آپ نے پکڑ کے کھپے گھوٹے دے پہن رہی ہے کھپا گھوٹا بھی قلم کر دیتا گیا ہے قربان دانا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری عظمت و سلام تیری اس عالم دی اتحاد دی غلامی تو سلام حسین پاک دی عظمت دے سلام حضرت غازی عباس نے مشکل سے قدمے مجھ لے رہی ہے میں پانی لے کے جانا ہے یزیدیاں نے تیر مارے نے لشکروں مشک میں تیر مار کے مشک میں جو پانی نے سارے پھوارے نکل گئے نے حضرت سکینہ عباس نے بازو قدم ہو گئے نے آپ واپس آئے حضرت سکینہ عرض کرتی نے چچا پانی پانی آپ فرما دے میری بیٹی سکینہ پانی لین کے آسی کسی دیا نے حال کر دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہداء کربلا حق دی ٹھنڈک دل دا چین حضرت امام اعظم مقام آپ نے خطاب فرمایا آدھا جاؤ سب تو پہلے یزیدی لشکر دے وچوں کن نے نعرہ ماریا سیدنا حر بن یزید تمیمی رضی اللہ تعالی یہ سب تو پہلے گئے آپ نے گھوڑے کو گھٹی دیتی ہے یزیدی لشکر تو نکل گئے حسین پاک نے نعرہ مار کے حسین پاک نے مل گئے یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے حضرت عمر یزیدی لشکر سے نکل کے حسین پاک دے قدمہ میں چاہ گئے اور کہتے حضور انہاں للکار ہے پہلے میں ہی جاواں میں یزیدیو تسی منوں جان دیو میرا نام حر بن یزید تمیمی بنو تمیم قبیلے دا میں خال اہل بیت ہاتھ دے قدمہ دے مٹی دا بھی غلام فرمایا کچھ حیا کرو کی کم کر دے پے ہو کدے سامنے آ گئے ہو فرمایا میں تانوں کہنا ہے کل روز قیامت میں تے حسین دے ہتھاں چوں عہدے کوثر دے جام پیواں گا کملی والے دے ہتھاں دے وچوں عہدے کوثر دے جام پیواں گا ادھر پتہ لگے گا حر سچا ہے کہ تسی سچے سبحان اللہ اور میں یزیدیاں نو واسطے جہنم پہ کر دینے حسین پاک خوش ہوندے نے آپ دعا فرمانے یا الہ العالمین اے حر دی ساری جانواں اگلے باری جڑی منزلہ آسان فرما دے انہوں شہیدہ کا سردار بنا دے انہوں قبلی والے غلام انہوں حوضے کوثر نصیب فرما دے بھی انہوں جنت کے جعالا مقام عطا فرما دے بھی جنہ ساتھی خاطر لڑتا ہے حسین فرما دے نے روزے قیامت اللہ دے نال روزی خاطر اصیل رہے سبحان اللہ اور بڑی یزیدی شہید ایک اور حسین پاک دا غلام
میں صدقے جاؤں اس غلام پر نوی نوی شادی راتی شادی ہوئی ہے شام کو شادی ہوئی ہے اللہ دو میں میاں بیوی اکٹھے نہیں ہوئے سویرے اعلان ہو گیا کہ جنگ لڑنی عرض کرتا اماں ماں نو عرض کرتا ہے اماں جی میرا دل کرتا ہے میں حسین کے لشکر سے جا کے شہید ہو جاؤں ہے میں گناہگار اج موقع ملیا ہے جنت حاصل کرنا ماں بھی قسمتاں والی برکتاں والی عظمتاں والی خاتمہ دے رسول نہ محبت کرنے والی عرض کرتی پترا صدقے جاواں میں ہو جے پتر دی امید رکھی ہوئی سی جے دیا تو دل خوش کر دیتا ہی فرمایا ہے کہ گل ہے تیری نوی نوی شادی ہوئی اپنی بیوی نو بھی پوچھنا زوجہ کو گئے کہنے لگے زوجہ گل کرنی کہنے لگے کرو میں اماں کو اجازت مل گئی ہے دل کرتا ہے حسین تو شہید ہو جائے جان نشاور کرتا ہے اجازت دینی ہے بی بی کہتی ہے اجازت کوئی نہیں اجازت کوئی نہیں کہنے لگا حسین تو شہید ہونا حسین تو قربان ہونا ہے بڑی عظمت والی گل ہے ان کے اجازت کوئی نہیں پر اجازت دے مامی بھی ایک شرط سے اجازت دے مامی کی شرط ہے کہنے لگی تو اگر شہید ہو گیا تینوں تے حسین نے اپنی جماعت میں شامل کر لینا ہے تینوں اپنی جماعت میں حسین نے شامل کر لینا ہے روز قیامت مصطفیٰ نے اپنی جماعت میں شامل کر لینا ہے روز قیامت تیری گل بھی منی جانی ہے جنہیں حسین نے نال لگا ہے وہ دی گل بھی منی جانی ہے کہنے لگی ایک شرط ہے حسین پاک نو عرض کر دیا دے اجازت میں دے دیتی ہے اپنا خامد دی اجازت دے دیتی ہے اے کریم حسین اتنی تسی بھی گارنٹی دے دیو اتنی تسی بھی فرما دیو کل روز قیامت اما فاطمہ دی کنیزہ وچ مینوں شامل کر دیا سبحان اللہ اجازت دیو بھی شہید ہو گیا 10 محرم الحرام ایک ایک کر کے خان واقع ہے مصطفیٰ دے گلشن دے پھول شہید ہو رہے نے حضرت زینب دے شہزادے اونو محمد چھوٹیاں چھوٹیاں عمروں بھی جامع شہادت نوش کر گئے حضرت ابو بکر حضرت علی دے شہزادے حضرت امام حسین دے بھائی حضرت عمر امام حسین دے بھائی حضرت عثمان امام حسین دے بھائی انہاں نے جامع شہادت نوش کر لیا ہے سارے قعادت تے پہنچ گئے نے حسین پاک اپنے رفقا دے لاشیں چک چک کے خیمیاں وچ لے آ رہے ہیں آخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تیاری فرما رہی تیاری فرما رہی شہزادہ علی اکبر کے آگے میں 17-18 سال کی عمر پاک عرض کر دینے بابا میرے ہندے کسی نہیں جا سکتے میں نہ بیٹا میں جاواں گا عرض کر دے حضور کل نانا مصطفیٰ نو کی جواب دیواں گا منو اجازت دیو میں جانا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی کوشش دے بعد آپ نے فرمایا ہاں دے مجھے اجازت دے لیکن اپنی اماں شہر والوں کو بھی اجازت لے لا حضرت ایک پر لیلا دے شہزادے نے لیکن حضرت شہر والوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قدمیں نو بوسا دیتا ہے اماں ابا بھی اجازت دے دیتی ہے تسی بھی اجازت دے رہے ہو آپ نے فرمایا چل میری طرفوں میں اجازت تو آخری نشانی ہے جاؤ اپنی پھپھو زینب کو بھی
اجازت طلب کر لو سیدہ زینب نے خیمے میں علی اکبر آئے نے عرض کر رہے پھپھو منو جان دی اجازت دے وہ حضرت سیدہ زینب مکہ تو آنسو جاری نے فرمایا اکبر تو نہ جائی تو دے تصویر مصطفیٰ ہے جدو لانا مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہوں دے تینوں سامنے کھڑا کر لینے زیارت کر لینے میں منو اپنے بیٹیاں میں نہ دکھ نہیں ہے انہوں محمد دا جنہ تیرتے دکھ آ رہے ہیں نہ جا لیکن بکو نہ بابا تو قربان ہو گئے کھا دے اجازت ہوئی امام علی مقام آپ حضرت علی اکبر کو تیار کر لے گھوڑا تیار کیتا حضرت شہزادہ علی اکبر نے بٹھایا تو باپ علی دی تلوار دے سبحان اللہ کیڑی تلوار کہ منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے جس شخص دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے ذوالفقار حیدری پکڑی شہزادہ علی اکبر میدان کربلا میں چلے گئے نے دھوڑ پہ اڑتی ہے امام حسن حسین کہتے ہیں شہزادیاں بیٹیاں علی اکبر کتنے نظر نہیں آتا شہزادیاں بیٹیاں نہیں علی اکبر نظر نہیں ہوتا امام پاک فرماتے ہیں غور کرو شہزادیو میری اہل بیت میرے گھر والے ہو غور کرو میرا سونا شہزادہ علی اکبر جدھر وہ دھوڑ پہ جاتی ہے جدھر وہ بکریاں وہ دوڑے جاتے ہیں ادھر ہی علی اکبر جانا ساری عزیزی فوج ہوتیاں لگایا ہے شہزادہ علی اکبر باسنا جہنم میں فرما رہے ہیں یکدم آواز آئی یا آبادی اے ابا جان کم حضرت امام حسین سور کے گئے نے لیکن شہزادہ علی اکبر آواز میں مارے البتش میں کی گلے بیٹا آج کے دے ابا دی پیاس لگی ہے خیمے میں لائے نے میں بیٹا پانی تے کوئی نہیں عرض کر دے ابا حضور جے کدی پانی دا قطرہ مل جائے میں تازہ دم ہونا پھر دیکھیاں کوفیاں دا کی حال جنہیں گاجر مولی میں کٹ دیواں گا امام پاک فرماتے نے بیٹا سہرت پانی کوئی نہیں آپ میں تیرا کنیکشن حوض کوثر نہ کر دینا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان کر دی ہے شہزادہ علی اکبر نے منہ دے دی فرمایا بیٹا یہ وہ زبان ہے جڑی زبان مصطفیٰ نو چوستی نہیں ہے جڑی زبان مصطفیٰ نو چوستی نہیں ہے شہزادے نے زبان خشک زبان چوستی ہے لیکن حوض کوثر دی سارا مزہ آ گیا ہے دوبارہ کربلا دے میدان وچ گئے نے پھر کوفیاں نو واسطے جہنم فرما دے نے کہنے لگے اے حسین علی دا شہزادہ ہے انہیں اتنا قابو نہیں ہوتا یک بار کی حملہ کرنا یکبار کی حملہ کرنا لیکن نیزہ سیدنا علی اکبر دے سینے میں لگا آپ زمین دے گئے فرمایا یا اے ابا جان آپ دوڑ کے گئے امام حسین جاگے بکے شہزادہ زمین سے خون میں لگ پڑا
ابا جی نیزا کٹ دیو پھر دیکھا کمال گیا جی سبحان اللہ آپ نے کوئی بیٹا نیزا کٹ دیا گا خون دا فوارا نکل ابا جی کٹو نیزا امام علی مقام نے حوصلہ فرمایا جب امام علی مقام کربلا دے میدان جنہیں آپ بھی 56 سال 5 مہینے 5 دن عمر پاک 56 سال 5 دن 5 مہینے 5 دن عمر پاک آپ دا کوئی چٹا بال حسین ابن علی مکے تو چلے کربلا پہنچے کوئی چٹا بال نہیں ہے کربلا دا میدان رفقا شہید ہو گئے علی اکبر دس آپ لیتے ہوئے نے آپ نے نیزہ کٹیا خون دا فوارا نکلے آئے خون بدلت پڑھنے میں بیٹا ہم ہمت نہیں رہ گئی شہزادہ علی اکبر نے کیا کندھے تے اٹھایا ہے حضرت شہزادہ علی اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون کلمات کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے امام حسین شہزادہ علی اکبر اٹھا کے خیمے میں لے کے آئے پہلے سارے وار کالے نے شہزادے نو لے کے آئے سارے وار سفید ہو گئے اتنا کام انہوں جزیدی کہتے ہیں حسین اللہ بھی بیڑا بیعت کر لوں آپ نے فرمایا تو میں کہنا ہے اے دیکھیں حسین فائدہ حوصلہ جزیدی کہتے ہیں اللہ بھی بیڑا حسین بیعت کر لا امام حسین فرماتے ہیں حلے بھی بیڑا ہے توبہ کر لو اینو کہتے ہیں خان والا رسول اللہ شہزادے فرمایا حلے بھی سارا خاندان شہید ہو گیا ہے میرا 6 مہینے دا علی اصغر بھی تسی نہیں چھڈیا انہوں بھی شہید کر دیتا ہے سارا خاندان شہید کیتا ہے فرمایا میں اس رحمت للعالمین دا نواسا ہے میں تنوں حلے بھی کہنا ہے بعد آ جاؤ تھوڑی بخشش میں کرا لینا یزید دی غلامی چھڑ دیو آؤ میرے ہاتھ دے ہوتے میرے آقا دے غلامی دے پکے ہو گئے میں شہزادہ مصطفیٰ میں راکب دوست مصطفیٰ فرمایا میں ہوں جدے کپڑے جنت چون جبریل لے گئے ہونا فرمایا میں اس والدہ کا پتر کہ بے اجازت جس کے گھر جبریل بھی آتے نہیں میں اس والدہ کا پتر بے اجازت جن کے گھر تانوں کی قدر ہوئے اہل بیت دیا تانوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے اہل بیت دی قدر کی ہے تے جبریل نو پوچھو بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں اس و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں اس و شان اہل بیت آفرمت نے وہ عزت والے نو ساڑی عزت دا پتا ہے کہ ہے ہی بغیر تو ساڑی عزت دا کی پتا لیکن آفرمت نے پھر بھی میں تو انہوں کہنا ہے حلے بھی ٹائم ہے دے تو منہ شیر کرتا پھر توبہ دا دروازہ بند ہو جانا ہے میں حلے بھی تو معاف کر دینا اور نانے کو گرنٹی کا میں لے کے حسین کو یہ گلہ نہ کر ٹائم کی ایک ہو گیا جمعہ دا ٹائم ہو گیا تو سانو تقریرہ سناؤں دے اسی جا کے جمعہ پڑھنا ہے لکھ دی بولو یا لکھ دی جمعہ کلا پڑھنا ہے نماز پڑھنی تھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ساری نماز پڑھ لیجئے التحیات
التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ تحیات پڑھ لی واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ لی سلام پھیرو تے نماز ہو جائے گی بولو عبدہ ورسولہ تے سلام پھیر دے نماز مکمل ہو جائے گی نہیں کیویں نماز مکمل ہوے گی ساری نماز خوشبو خضوع نال پڑھی اللہ تو ڈرنے ہویا پڑھی کوئی ہاتھ چھڑ کے پڑھتا ہے کوئی کھول کے پڑھتا ہے کوئی تا کر کے پڑھتا ہے جتھے پڑھتے پڑھی جائے چھڑ کے پڑھو کھلو کے پڑھو بیٹھ کے پڑھو لمبے بیٹھ کے پڑھو اکھاں میٹ کے پڑھو اکھاں کھول کے پڑھو تو خوشبو خضوع نال پڑھو دکاناں دا ساتھ جو مرضی کرو عبدہ ورسول تے پہنچ گئے جی ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کسے مفتی کو چلے جاؤ پوچھو نماز ہوگی کہنا نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو انہیں کیا میں نے ساری پڑھی ہے انہیں کیا اتنی دیر تک نماز نہیں ہونی اتنی دیر تک یہ نہ پڑھا گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر مجبوری ہوئے نا اب تو رسولہ پڑھ لیا مجبوری ہوئے وضو ٹوٹتا ہے جانا پیا جب حملہ ہونے لگا ہے تو اتنا ہی پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تے سلام پھر تو نماز ہو جائے گی ثابت ہوا کہ نبی دے اتے تے اہل بیت دے اتے آل محمد تو بغیر نماز ہوندی نہیں انہاں کنجراں کیڑی نماز پڑھنی سی بندے نے گالا نہ کردا لگی انہوں نے پوچھے بندہ کہ تسی او کیڑی نماز پڑھنی سی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آل محمد شہید کر بیٹھے جی ہن کدے تے درود میں پڑھ لے فرمایا ساڈے تو بغیر نماز ارے گلاں نہ بے جمعہ پڑھنا جی بڑے جمعے پڑھنا رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ خود تیار ہوئے ٹائم بھی ہو گیا میں ختم کرنا ہے اگلے دن نہیں پہنچا امام حسین گھوڑا تیار فرمایا دستار نانا مصطفیٰ والی بن لئی دستار نانا مصطفیٰ والی بن لئی جبہ دادا امیر حمزہ والا پا لیا پٹکا پائی امام حسن والا بن لیا دستار نانا مصطفیٰ دی جبہ دادا امیر نانا امیر حمزہ دا کمر رو پٹکا امام حسن دا ہاتھ مجلوکارے ہے یہ تیار ہو کے جا رہے ہیں میدان کربلا دے وچ آپ تیار ہو گئے یزیدی لشکر کئی بچوں تلک گئے دل پٹھا ہو گیا لیکن ڈر دے نے جانا پیاریاں نے دیدنی دیکھو کون آئے ایتے سورج اسلام چڑھ کے آ گیا ایتے اسلام دا آفتاب چڑھ کے آ گیا لیکن ڈر دے نے دھون کٹی جانی ہے کٹی دے پھر بھی جانی ہے تے حسین تو کٹی جانے کسے کم آ جائے گی بعد میں کم بھی کوئی نہیں ہونی امام حسین نے مقابلہ فرمایا آگے فرمایا نماز دا ٹائم ہو گیا جی نماز پڑھنا نماز واسطے آپ نے نماز نہیں کی سارے کہنے لگے ٹھیک ہے پڑھ لیں تو نماز بعد گل کر لیں شمر بھی موجود ہے امر بن سعد بھی موجود ہے شمر دا بیٹا کہنے کا ابا تم میں گل انسان ہے کہ تو حسین دے نال
पूरा महीना भी लड़ते रहो तो तुम शहीद नहीं कर सकते। क्यों? उनके हजरत खालिद बिन वलीद उन्होंने बड़ी कोशिश की जंगा में शहादत का मकाम मिल जाए, लेकिन शहादत नसीब नहीं हुई। क्यों? उन्होंने अपनी टोपी में कमली वाले के वाल सीटे। एक जंग में आप घेरे में आ गए, लोग आख्या खालिद बिन वलीद घेरे में आ गए, आप भी सोचना कहने कि ये हो सकता, मैं मनदी नहीं। घेरे जा रहे वो आ नहीं सकता। देखिया खैमे जे देखिया भी लगता है टोपी छड़ गया किते, खैमे में देखिया टोपी पई है, टोपी चुकी दौड़ के घोड़े ते गईयां, मैदान जंग में जाके खालिद बिन वलीद को घेरा पाया, टोपी सिर ते पाई, सारे गाजर पूरी रू कते के रख छड़े। अब्बा खालिद बिन वलीद ने कमली वाले दे बाल मुबारक टोपी में सीटे सी ते कोई तलवार कम कर दी नहीं। एक हुसैन पर कमली वाले दी दस्तार बनी फिरता है, कमली वाले दी दस्तार कर के आई, अमीर हमजा दा जुब्बा पा के आई, हसन दा सरका बनी आई, हाथ में सुल्फकार है तेरी पगड़ी। तुसी मार नहीं सकते। उनके कितना उनके ये खान माता जिदों भी काबू आया है नमाज में काबू, इहदा वालिद भी नमाज में ही काबू आया। फिर उनके नमाज पढ़ते ते हमला कर दो कि ना ये काम नहीं करना। ना अब्बा गल गौर ना सुन ला, ये तेन गल पल्ले बन ला, जे तेन शहीद करना ही ते फिर मौका यही है, तो उस बाद मौका कोई नहीं। अपनी धौना ले दिया देख लिया जे। अच्छा उनके बाबर बिन साद कहने लगा गल ते मुंडे ने ठीक की है, अमर बिन साद बड़े खबीस आदमी थे, गल ते ने ठीक की है। दौराने नमाज आपके उत्ते तीरां दी बारिश, नेज़ियां दी बारिश, तलवारां दी बारिश, इमाम हुसैन 82 जख्मी। लेकिन नमाज छड़ी सानू कॉल आ जाए ना कट के दे सुन ले निकल कर देना, अभी टेलीफोन मिनट सुन नमाज पढ़नी। इधर 82 जख्म लग गया, हुसैन ने नमाज नहीं छड़ी। हालत ज़बान हाले जात ने नाना तुसी मेरी खातिर सजदे विच 72 तस्बीहां पढ़ छड़ियां सी, मैं वो बदला तो नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करना है कि वो ना सजदे ते मेरी खातिर तुसी सजदा कीता सी, वो दिन थोड़ा जिहा बदला जब दे के छड़ा। सुभान अल्लाह। पूरा तो नहीं दे सकते, थोड़ा जिहा मेहरबानी जरूर करांगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौरान नमाज आप घोड़े तो थल्ले आए ते शिवर आप दी सीने पे बैठ गया, आप दा सर तन तो जुदा कीता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दे बाद जे रोण लग पे, रोंदे बड़ा बात बंदा वो ही रोंदा है जिन्हें पुठा काम कीता हो। सीधा काम करने वाला बंदा रोंदा डरते क्यों रोंदा? जिन्हें पुठा काम कीता हो या जिन्होंने जिद्दर पैंदे हो, दो बंदे रोंदे। सच्चा बंदा रोंदा नहीं, जिन्होंने लिद्दर पैंदे हो रोंदा वो है। हुण शिमर रोंदा कि बच्चों हुण क्यों रोना है, हुण क्यों रोना है? हुण क्या हुसैन नूं शहीद करके लब्बा लब्बा कुछ नहीं क्या क्यों? क्या हुसैन नूं शहीद करन तो पहले भी कुरान पाक पिया पढ़दा सी, सर दे नाल कुरान की तिलावत करता है पिया। हुण मैं तब तो सर जुदा करदा है ते फिर भी कुरान पढ़ी जांदा। सुभान अल्लाह। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, मिलके पढ़ो दारैन का सुल्तान हुसैन
کرے سواری جو دوش پیغمبر پہ لگا کرتا سواری تو کتنی تیری شان حسین ابن علی تقریباً ہمیں الحسین منی و انا من حسین میرے بچوں میں حسین بچوں یہ تو سمجھ آتی بندے کہ حسین میرے بچوں نبی پاک کا نواسا ہے نبی حسین دے بچوں نبی پاک یہ سمجھنا مشکل ہے یہ اتنا ہی سمجھ لو کہ جدو حسین پاک کی ولادت ہوئی وہ الحسین منی نبی پر میں حسین میرے بچوں جدو کربلا وچ شہید ہو گیا اے نبی پاک نے اے کلام الحسین منی ایتھے ختم ہو گیا ہن نبی پاک نے فرمایا وانا من الحسین فرمایا ہم حسین اسلام نو زندہ کرتا ہے میں حسین میرے بچوں پیدا تو لے کے کربلا تک حسین نبی پاک بچوں اور کربلا تو لے کے قیامت تک نبی پاک حسین دے بچوں ثابت ہے تیرا حسین نو منے گا وہی کملی والے نو منے گا تیرا کملی والے نو منے گا وہی اللہ تبارک و تعالی کو منے گا اور الحمدللہ حسین دے پکے غلام کالے کپڑے والے حسینی نہیں ہے حسینی کیڑے ہیں اسی حسینی ہے اسی حسینی حسینی ہے نام ہمارا حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت فدا حسین شاہ نال محمد یزیدیت مردہ باد نہ کیا کرو آخر کرو یزیدیت لکھ دے لانے یہ حسین کو منن والے الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے کوئی حسین دا گستاخ صحابہ منی جاتا ہے کوئی صحابہ دا گستاخ اہل بیت نو منی جاتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول اللہ تجھ سے کیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو منافق کیوں ہوتا ہے کہ انہوں بھی بندی جانا انہوں بھی بندی جانا وہ دی برائی کری جانی وہ دی برائی کری اعلیٰ فرمانے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ اللہ تعالیٰ اللہ مجدو کریم حسین پر صدقہ ہر مسلمان بہادری کے اسلام دی کا جوڑ دیکھو نصیب فرمائے اللہ